अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल इब्राहिम है और आज जिस टॉपिक का मैंने इंतख़ाब किया है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम हार्ट अटैक से बच सकें। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स का इंतख़ाब किया है जिनको मैं चाहूँगा कि आप फोकस करें अपनी इन पे। मैं चाहूँगा कि आगाही दूँ आपको और बहुत आसान अल्फाज में, ताकि इनका ख्याल करें और हार्ट अटैक से बचें। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है ग़िज़ा। ठीक, तो ग़िज़ा जो है उसमें चर्बी और घी का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, हमारे कल्चर में है ज़्यादा घी का इस्तेमाल, चर्बी का इस्तेमाल, तो प्लीज़ जो इसका इस्तेमाल कम से कम करें, ना करें। नमक का इस्तेमाल भी बहुत लोग करते हैं, नमक खाने के ऊपर डालते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल जो है बिल्कुल सही नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे चर्बी अगर हम ज़्यादा खाएंगे खाने में, घी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो ख़तरा ये है कि प्लेग बने, जो क्लॉट की सूरत में होगा ब्लड के अंदर, हार्ट की शरीयानों में, और वो जब क्लॉट होगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा और एंजाइना और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह नमक का, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नमक अगर जो लोग खाते हैं ज़्यादा, उनको ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ने के चांसेस होते हैं, और ये चीज़ें क्या करती हैं, हार्ट अटैक का बायस होती हैं। तो खाने में जो है जो खुराक है उसका ख़्याल रखें। इनमें है ज़्यादातर मुर्गी का इस्तेमाल करें, मछली है, दालें हैं, सब्ज़ी और ब्राउन राइस है, ब्राउन आटा जो है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके बाद है वज़न। वज़न जो है एक बहुत अहम चीज़ है। जिन लोगों में मोटापा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, उनमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो डायबिटीज़ की तरफ जाने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये है कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो उसको भी आप कंट्रोल करें, क्योंकि देखें डॉक्टर क्या कहते हैं, आप अपना वज़न कंट्रोल करें। वज़न कंट्रोल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और ब्लड शुगर भी कम होगा। तो ये है कि वज़न का ताल्लुक़ बड़ी बीमारियों से है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैं एक बीमारी का मैं नाम लूँगा, डायबिटीज़। उसमें 3 चीज़ें याद रखें, एक तो वज़न है, एक है ग़िज़ा और एक है वर्जिश। ये 3 बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो हम लोग क्लिनिक में बताते हैं अपने मरीज़ों को कि भाई खुराक जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें, ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें ना लें, और जो है वर्जिश करें और वज़न को कम करें। अच्छा, इसके बाद है कि स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? देखें, लोग समझते हैं कि सिर्फ सिगरेट पीना ही स्मोकिंग है। हालांकि अब जैसे नए जो यंग जनरेशन में हम देख रहे हैं, हुक्का की शॉप्स खुल गई हैं, वेपिंग करते हैं। वेपिंग क्या है कि वो छोटे से इक्विपमेंट आ गए हैं जिनको चार्ज करते हैं, जेब में रख लिया, निकाला और फिर पी लिया। बहुत आसानी हो गई है बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, ये स्मोक जो है, ये ना सिर्फ केमिकल न्यूमोनाइटिस का बायस बनती है, जो हम यहाँ देख रहे हैं अमेरिका में बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये डिजीज़ रिपोर्टेबल हो गई हैं। अब डॉक्टरों से कहा जाता है कि अगर कोई मरीज़ आपके पास आए तो ज़रूर पूछें कि वो स्मोकिंग के साथ साथ वेपिंग तो नहीं करता। वेपिंग क्या है, ये वही डिवाइसेस हैं जिनमें केमिकल भरते हैं और फिर चार्ज करते हैं, जेब में रख लिया, निकाला और पी लिया। बहुत एक निमोनिया करता है जिससे केमिकल न्यूमोनाइटिस क्या कहा जाता है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ ये बात का ख़्याल रखें कि स्मोकिंग के साथ साथ हुक्का जो है, वेपिंग, ये चीज़ों से बिल्कुल गुरेज़ करें, और ये न सिर्फ लंग्स और फेफड़ों में बीमारी का बायस बनते हैं, बल्कि ये हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं आपको। फिर बारी आती है रेगुलर मेडिकल चेकअप। देखें, रेगुलर मेडिकल चेकअप जो है बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊं आपको, यहाँ पर हम बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिलीज़ के साथ कि भाई आप अपना मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई बीमारी नहीं, मैं तो तबीयत मेरी ठीक है, मेरा हर चीज़ सही रहती है, मुझे कभी कोई ना चक्कर आते, ना हार्ट का प्रॉब्लम है, ना और कोई प्रॉब्लम है, तो मैं क्या ज़रूरत है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ अपना चेकअप कराऊँ। नहीं, देखें, पहले की 10-20 साल पुरानी बातें जो लोग करते थे ना, तो फिर भी हम कहते थे कि चलो इनको अवेयरनेस नहीं है, इनको पता नहीं है। अब इस दौर में जब इंटरनेट, यूट्यूब, मुख्तलिफ टीवी के चैनल, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि लोगों को घर बैठे हुए ये पता चल जाता है कि भाई क्या बीमारियाँ हैं, उनका क्या सद्देबाब
کیا جا سکتا ہے, کس طرح بچاؤ کیا جا سکتا ہے اور ان سے کس طرح دور رہا جائے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ریگولر میڈیکل چیک اپ آپ کا ہر سال میں ایک مرتبہ ضرور بنتا ہے. کم از کم میں کہوں گا کم از کم سال میں ایک مرتبہ اپنا ریگولر میڈیکل چیک اپ کرائیں. اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں. وہ کیوں, اس کا ریزن بھی میں بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ آتے ہیں کلینک میں, جب ان کا بلڈ شوگر کرو تو وہ پری ڈائبٹک ہوتے ہیں, یعنی وہ ڈائبٹیز سے پہلے, ڈائبٹیز کے قریب ہوتے ہیں, جس میں کہتے ہیں پری ڈائبٹک. تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, پھر ان کو دوبارہ 6 مہینے میں بلاتے ہیں, کسی کو 3 مہینے میں بلاتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا بلڈ شوگر کہیں بڑھ تو نہیں رہا, وہ پری ڈائبٹک. ٹھیک ہے, کولیسٹرول چیک کرتے ہیں, کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے لیکن کوئی ایسی علامات نہیں ہیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کو ہونے کا انتظار نہ کریں کہ بھئی مجھے دل کا درد ہوگا, مجھے سر میں شدید درد ہوگا, تب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, تب اپنا چیک اپ کراؤں. تو ان ہارٹ اٹیک اور بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سال میں کم از کم میں نے کہا ایک مرتبہ میڈیکل چیک اپ کرائیں, جن میں ڈاکٹر آپ کا کولیسٹرول چیک کرے گا بلڈ کا, جن میں بلڈ پریشر لیں گے وہاں پر آپ کا, اور آپ کا جو ہے ویٹ کریں گے وہاں پر, اور بلڈ شوگر چیک کریں گے. اس کے بعد ہے ایکسرسائز. جی جناب, ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب جو یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں, وہ باتیں پرانی ہو گئیں کہ جب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایکسرسائز کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے ایکسرسائز جو ہے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے, ہارٹ اٹیک سے دور رکھتی ہے اور آپ کو بالکل چاق و چوبند رکھتی ہے دن میں, اور بڑی بیماریوں سے بچاتی. تو آپ کو دیکھیں, جہاں ہم زندگی کے دوسرے کام کرتے ہیں تو ہم کو اپنی زندگی کا یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہم دن میں کم از کم 30 سے 35 منٹ جو ہے ایکسرسائز کریں. اگر گھر میں ٹریڈ مل ہے تو ٹریڈ مل استعمال کریں, اگر نہیں ہے تو گھر سے باہر نکلیے جو ہے اور تیز واکنگ کریں. بالکل ہلکی ہلکی واکنگ نہیں, تیز کریں. اگر جم جا سکتے ہیں تو جم چلے جائیں. آپ جو ہے روزانہ اگر یہ کریں گے دن میں 30 منٹ, مطلب ہر روز 30 منٹ ضرور, اور ہفتے میں 7 دن نہ ہو, 4 سے 5 دن بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. اور ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد ہم بات کریں گے سلیپ, نیند کی. دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اگر کبھی کسی کو فون کرو اور بات کرو کہ بھائی آپ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں تو اس وقت شادی میں ہوں. شادی میں اس وقت میں خیال ہے تقریباً 12 بجے 12:30 بج رہے ہیں رات کے. کہتے ہیں ہاں شادی میں, ہم شادی سے کل 1:30 بجے آئے, 2 بجے آئے. تو بھائی آپ صبح دفتر بھی جا رہے ہیں 8 بجے, بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ وقت ہے کہ جب لوگوں کے پاس زیادہ معلومات ہیں. پہلے اگر لوگ یہ بات کرتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یار ان کو پتہ نہیں, ان کو کہ کیا فائدے ہیں نیند کے. تو نیند بہت ضروری ہے. کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ لازمی ہے کہ آپ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جسم جو ہے اگلے روز کام کے لیے ایکٹیو ہوگا. جب آپ سوئیں گے تو آپ کے سارے سسٹم جو ہیں اگلے روز کے لیے ایکٹیو ہوں گے. لیکن اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو, آپ کی نیند پوری نہیں ہے, آپ جلدی یعنی دیر سے سو رہے ہیں اور جلدی اٹھ رہے ہیں, پوری نیند نہیں کر رہے, 4-5 گھنٹے نیند کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہے پورے سسٹم پہ اس کا اثر پڑتا ہے. دماغ, دل, پورے جسم پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر بات ہے ہارٹ پر تو برا اثر پڑے گا ہی. آپ نے نیند پوری نہیں کی, آپ ایگزرشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو نیند بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے اوبیسٹی, یا جسے کہتے ہیں موٹاپا. دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وزن جو ہے کم کرنا, اگر آپ کا وزن مناسب نہیں ہے, متناسب نہیں ہے آپ کی ہائٹ اور بلڈ کے لحاظ سے, تو آپ کو وزن جو ہے کم کرنا ضروری ہے. موٹاپا جو ہے جیسے بہت ساری بیماریوں کا باعث ہوتا ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ بھئی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈائبٹک ہیں, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہائی, آپ اپنا وزن کم کریں گے تو یہ چیزیں بھی کنٹرول ہوں گی. ٹھیک, تو آپ کو وزن کا پر بہت خیال کرنا چاہیے. ایسی کھانے میں غذائیں لیں, ایسی ورزشیں کریں کہ آپ ایکٹیو بھی رہیں اور آپ کا وزن بھی کم ہو, تاکہ آپ جو ہے دوسری بیماریوں کا مطلب قابو پائیں اور وہ ان سے آپ
نمٹ سکیں، ہارٹ اٹیک کی طرف نہ بڑھیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اسٹریس زندگی میں یہ کہنا بہت آسان ہے ڈاکٹر کے لیے مریضوں سے کہ جناب اسٹریس نہ لیں، یہ کہنا آسان ہے، لیکن اسٹریس تو زندگی کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر ہو، کوئی کسی پیشے سے تعلق رکھنے والا ہو، سب صبح سے رات تک مختلف نوعیت کے اسٹریس ہوتے ہیں، لیکن ہم جو مشورہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسٹریس زندگی میں ہیں، لیکن ان کو آپ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سوچ کو اپنا دور رکھیں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اپنی لائف اسٹائل کو اس طریقے سے مطلب سیٹ کریں، لائف اسٹائل میں ایسی تبدیلیاں لائیں جس سے آپ مطلب مزید ایکٹیویٹی ہو، آپ کسی فیملی کے ساتھ ایکٹیو ہوں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کا کوئی سلیکٹ کریں، چناؤ کریں جہاں پر آپ زیادہ مصروف رہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے، اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں گے، اکیلا پن ہوگا تو زیادہ سوچیں آئیں گی، زیادہ اسٹریس ہوگا زندگی میں۔ جب آپ مصروف ہوں گے تو اسٹریس کم سے کم ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹریس ایک دم ختم ہو جائے گا میرے کہنے سے یا آپ کے کرنے سے بھی، لیکن آپ کم از کم اس پہ کام کر سکتے ہیں، آپ اسٹریس کو کم کرنے کی تدابیر کر سکتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اسٹریس دیکھیں کیا ہے، اسٹریس جب ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، جہاں اور بیماریاں اسٹریس سے ریلیٹڈ لائک ڈائبٹیز، بلڈ شوگر بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، تو یہ سب چیزیں مل کر ہارٹ کو متاثر کرتی ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی۔ تو اسٹریس بہت بڑی چیز ہے، جن لوگ اسٹریسفل لائف میں رہتے ہیں، بہت فکر کا شکار رہتے ہیں، تو ان میں ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو مطلب کوشش کریں کہ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں، جتنا ممکن ہو اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، اپنی فیملی کے لحاظ سے اس کو تبدیل کریں لائف اسٹائل کو، اور اسٹریس فری لائف گزارنے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو یہ چیزیں کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے نوٹ کیے تھے اپنے پاس کہ بھائی ان پر میں بات کروں گا۔ یہ ہیں بیسک پوائنٹ، آپ نے سنے ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کہہ دینا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں یا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے لائے ہیں، مختصر طریقے سے اور آسان الفاظ میں بات کی ہے، آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے پوری جتنا ممکن ہو سکے، اور میں سمجھوں گا کہ میری ویڈیو جو میں نے بات کی وہ اس میں واقعی اثر تھا کہ آپ تک یہ بات پہنچی، آپ کے دل تک، اور آپ نے اس پر آگے بڑھنے کے لیے بھی کچھ ایکشن پلان اپنا آرگنائز کیا کہ آپ کس طریقے سے اس پہ عمل پیرا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں پھر مجھے یہ پتہ چلے، انکریجمنٹ ہو کہ بھائی لوگ پسند کر رہے ہیں، مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، تاکہ مجھ میں حوصلہ اور میں یہ انکریجمنٹ ہو کہ بھائی میں مزید اور ویڈیو بناؤں۔ اور پلیز ایک بات کا خیال رکھیں کہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس چیز پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں، تفصیل میں بات کروں، تو مجھے مطلب بہتر پتہ چلے گا کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے میں ویڈیو اپنی دوسری ویڈیوز بناؤں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس تبدیلیاں جو ہم نے ذکر کیا ہے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔